بجے ہے یہ سارا زمانہ، امام زمانہ، امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام دا کمنگ آف دا سیویئر امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف میں، جہاں ہم مسلسل یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب وقت کے امام آئیں گے تو ان کے آنے کے لیے ہم اپنے آپ کو کس طرح تیار کریں، اور ان کے آنے کے بعد ہمیں کس طرح ریڈی رہنا ہے آپ کی مدد کے لیے۔ ہمارے آج کے ایپیسوڈ میں ہم کچھ ایسے سوالات کا ذکر کریں گے جو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں، وہ کویریز جو اکثر امام زمانہ سے متعلق ہوتی ہیں لیکن ان کا جواب انہیں نہیں مل پاتا۔ ہمارے اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ۔ آئیے سب سے پہلے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، ہمارے آج کے پروگرام کا آغاز ہم چاہیں گے کہ اس سوال سے ہو کہ جب ہم بات کرتے ہیں وقت کے امام کی، وہ امام آج جو پردہ غیب میں ہیں، آپ کے متعلق قرآن مجید میں پروردگار عالم نے کیا فرمایا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علیہ وعلی اہل بیتہ، اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ حضرت کے وجود مبارک کے سلسلے میں سیدھے آیت موجود ہے، ارشاد ہوتا ہے، اور جو روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت نے خود بھی اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی تھی پیدا ہوتے ہی۔ اوکے، جس وقت حضرت کی ولادت ہوئی جی، اس وقت آپ نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی۔ کیا نام تھا ان کا؟ حکیمہ خاتون۔ جی، حکیمہ خاتون کا بیان یہ ہے، میں پورا تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہ میں اس دن وہاں امام نے روک لیا تھا، امام عسکری سلام اللہ علیہ نے، تو میں نے اپنا بستر نرجس کے پاس لگا دیا، جی، اور بار بار اٹھ کے دیکھ رہی تھی کہ کچھ ہے، آج کوئی علامات ہو، کچھ نہیں نظر آیا، تاکہ ظاہری طور پر بھی ایسے نظر نہیں آتا تھا۔ تو اب یہاں تک کہ سحر ہونے لگی، جی، تو میں نے کہا کہ اپنے دل میں کہ میرا بھتیجا امام ہے، اور ظاہر سی بات ہے غلط بات، لیکن اب تو سحر ہونے والی ہے، تو پچھلے کمرے سے امام کی آواز آئی کہ بھوپی اماں شک دل میں مت لائیے، وعدہ حق نزدیک ہے، جو میں آپ کو جو سنانے چاہ رہا ہوں۔ اس کے بعد حکیمہ خاتون کہتی ہے کہ اچانک میرے اور نرجس کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی، نرجس کو اب میں نہیں دیکھ پا رہی، اتنا نور ہے، یعنی ان کو اللہ کی طرف سے سب کچھ ہے، مگر کچھ اللہ نے جو ہے وہ کوئی پردہ کیا کہ نرجس، دیکھیے ہر کسی کو شامل نہیں کیا جا سکتا نا امام کی بات۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر تک نرجس میرے نظروں سے غائب ہو گئی، پھر جو ہے وہ جو پردہ ہٹا تو میں نے دیکھا کہ امام دنیا میں آ چکے ہیں، سجدے میں سر ہے، اور یہ انگلی اس طرح اٹھی ہوئی ہے، اور اس آیت کی تلاوت کر رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم ان پر احسان کریں گے جو زمین میں دبے کچلے ہیں، کمزور ہیں، مستضعف ہیں۔ فَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمُ الْأَئِمَّةَ، قرآن کہتا ہے اور ہم انہی کو امام بنانے والے ہیں، ان کو پیشوا بنائیں گے، وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اور زمین کے حقیقی وارث یہی ہوں گے۔ یہ آیت سیدھی ہمارے امام کے اوپر منطبق ہوتی ہے، اور جو روایات کہتی ہیں کہ پیدا ہوتے ہی امام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ جی بالکل ٹھیک۔ جس طرح سے ابھی ہم نے ذکر کیا قرآن مجید کی آیت کا، آپ نے ہمیں بتایا، کافی لوگوں کے دلوں میں یہ سوال آتا ہے کہ جس طرح آج کے ہمارے جو وقت کے امام ہیں وہ پردہ غیب میں ہیں، وہ ظاہر نہیں ہیں، تو کیا پروردگار عالم نے ہمارے وقت کے امام کے پہلے بھی کسی انبیاء کو، کسی رسول کو پردہ غیب میں رکھا تھا؟ دیکھیے، کسی نبی کو پردہ غیب میں رکھنے کی تو کوئی بات نہیں ہے، جی، مگر یہ ہے کہ جناب عیسیٰ ہیں، آج بھی زندہ ہیں،
جی چرخ چہارم پر موجود ہیں. جی عزیر علیہ السلام نبی تھے, 100 سال تک وہ مرے ہوئے رہے, 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کر دیا. جی یا یونس پیغمبر ہیں, وہ مچھلی کے شکم میں رہے. تو اب اگر اس کو آپ پردہ کہتی ہیں تو کہہ لیجئے, ورنہ میری سمجھ میں جو آتا ہے وہ یہ کہ یہ پہلا واقعہ ہے نظام حیات. جی بالکل ٹھیک, یعنی یہ پہلا ایسا انسیڈنٹ ہے. تو پروردگار عالم کو کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ انہوں نے ہمارے وقت کے امام کو اتنے سالوں تک پردہ غیب میں رکھا کہ آج بھی امام پردہ غیب میں ہے, اور ساتھ ہی ان کے پردہ غیب میں ہونے سے کیا آج لوگوں کو کسی طرح کا بینیفٹ حاصل ہوتا ہے؟ دیکھیے, اللہ کی اپنی مصلحت تو اللہ سمجھے, جی ہے نا, لیکن جو بظاہر دکھ رہا ہے, 11 امام رہے نا, لوگوں نے کیا کیا اماموں کے ساتھ سوائے قتل و غارت کے, ظلم کے, مظلوم. تو یا تو ایک صورت یہ تھی کہ قیامت تک یہ کے بعد دیگرے ہزاروں امام پیدا کرتا رہتا وہ, یا یہ کہ ان کے چنگل سے نکال لیا اور حفاظت میں رکھا اور تم نگرانی کرتے رہو. جی تو کوئی بھی عقل مند آدمی کہے کہ یہ والا آپشن زیادہ بہتر ہے, تو شاید اس لیے, ورنہ اصل مصلحت تو وہ خدا اللہ ہی بہتر جانے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس پردہ غیب سے کوئی نقصان کسی کا نہیں ہے. جیسے ظاہر میں اگر ہوتے لوگ فائدہ اٹھاتے, ویسے ہی آج بھی ہے. اور خود حضرت نے بھی اپنے بارے میں یہ جملہ کہا ہے کہ میری مثال پردہ غیب میں ویسے ہی ہے جیسے بادلوں کے پیچھے آفتاب. بادل کے پیچھے آفتاب ہوتا ہے, دکھائی نہیں دیتا, لیکن ساری دنیا اس کے نور سے منور ہے. ویسے امام پردہ غیب میں ہے, ان کے پردہ غیب میں جانے سے کوئی دقت نہیں ہے. ساری دنیا ان کے جو نور علم سے فائدہ اٹھاتی رہتی ہے, اور جو چاہتا ہے اس کے اپنے شرائط ہیں, وہ ان سے مل کے بات بھی کرتا ہے, کام بھی کرواتا ہے اپنا. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے, یعنی کہ بھلے ہی امام پردہ غیب میں ہے لیکن وہ اس بات کو جانتے ہیں, وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہماری حق میں دعائیں بھی کرتے ہیں. اسی طرح کئی لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں مولانا صاحب کہ کسی کی عمر اتنی طولانی کس طرح ہو سکتی ہے. کیا جیسے کہ اگر ہم امام زمانہ پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں امام زمانہ تقریباً آج 1190 سال کے ہوں گے تقریباً, ٹھیک ہے. تو لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اس قدر طویل عمر کا کس طرح ہوگا, اور اگر ہوگا تو کیا انہیں کسی طرح کا مرض نہیں ہوگا؟ یہ بات یہ نہیں ہے. ایک آیت ہے جو اس پر سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے نا, کیا ان اللہ علی کل شیء قدیر. جی خدا ہر چیز پر قادر ہے. جی تو اب یہ سوال کرنا, جب ایک بات طے ہو گئی کہ وہ امام ہیں اور اللہ کے نمائندے ہیں, ہے نا, جانشین ہے پیغمبر کے, تو ان کا تعلق خدا سے ہوا. جو پچھلا سوال ہے اس کے ذیل میں یہ بات. اب خدا کا یہ کہنا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جی تو جب اس کی قدرت کا مسئلہ آیا تو اب اگر ہم کہتے ہیں صاحب یہ بات تو امپاسبل ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو معاملہ وہ امام کی زندگی پر اعتراض نہیں ہے, معاملہ یہ ہے کہ وہ قادر نہیں ہے کیا. چلیے یہ تو ایک چیز ہے اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ بھیا شک مت لاؤ, خدا جو چاہے کر سکتا ہے. جو خدا بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے, جو خدا بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے, آج یہ ہو سکتا ہے, لیکن خدا نے کیا کہ نہیں کیا. تو اس طرح کی خارق العادہ چیزیں گاہے بگاہے اللہ نے اسی لیے کی ہیں. اچھا چلیے یہ تو زندہ ہے. عزیر پیغمبر تو مر گئے تھے, اور 100 برس تک, 100 برس کے بعد مردے کا کیا عالم ہونا چاہیے, پورا گل جائے. لیکن وہیں سامنے گدھا ہے, وہ ختم ہو گیا سڑ گل کے, بغل میں ان کے کھانا رکھا ہے. قرآن کہتا ہے انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ, دیکھو ذرا اپنے کھانے پینے کی طرف. اب کوئی پوچھے صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے, اگر آپ فریج میں بھی رکھ دیجئے تو فریج میں 2-4 دن صحیح رہے گا. بنگلور میں ایک مولانا ہے, وہ ایرانی لواش روٹی بناتے ہیں, مشین وہاں سے لا کے لگایا انہوں نے, وہ ہمیں بہت پسند ہے. ان سے ہم نے کہا بھائی بھیج دو, وہ آ گئی. تو اب اس کو رکھیں کہاں, میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا. 1 ہفتے تک تو کام رہا, اس کے بعد وہ پھپودیاں لگنا شروع ہو گئیں.
اور یہاں جناب یونس کے بغل میں ان کا کھانا پانی رکھا ہوا 100 سال سے، ایسی ہی ہے، ایسے ہی خراب نہیں ہوا. تو جو خدا 100 سال تک مردے کو صحیح سلامت رکھ سکتا ہے، جو خدا 100 سال تک ان کا کھانا خراب نہ ہونے دے، وہ خدا کسی زندہ کو جو ہے پال نہیں سکتا. جی بالکل ٹھیک. ایک بات. دوسری بات یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہیں. جی جو وقت کے اللہ امام نے کے ساتھ چاہا آئیں گے. جی تو زندہ تو اسی جسم کے ساتھ زندہ ہے نا، نہ کہ روح ہے. جی اور یہاں بھی نہیں ہے. امام تو کم از کم دنیا میں ہے نا، جی تو جہاں چاہیں جو چاہیں کھا سکتے ہیں وہ تو چرخے چاروں پر ہیں. ان کو جو ہے وہ 2000 سال سے کیا مل رہا ہے کھانے کو، کہاں سے مل رہا ہے؟ بالکل ٹھیک، ایبسلیوٹلی. یہ بلا وجہ اللہ نے نہیں کیا ہے، یہ سب اسی لیے ہے. یونس کو رکھا مچھلی کے پیٹ میں، کہاں سے کھانا پا رہے تھے؟ زندہ بچے نہیں بچے. بالکل. تو یہ سب اللہ نے اسی لیے کیا ہے تاکہ اگر تمہارے دماغ میں شیطان کچھ وسوسہ کرے، کوئی شک و شبہ ہو، تو یہ ساری قرآن میں نظیریں موجود ہے. بابا پڑھ لو اس کو. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ایسے کئی سارے ایگزامپلس ہیں جس کے ذریعے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ قادر ہے، وہ جو چاہے وہ کرے، جس طرح چاہے اس طرح کرے. بے شک. جی تو آخر میں بس یہی جاننا چاہیں گے کہ ایک اور شک و شبہ جو لوگوں کے دلوں میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے کہا کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو میں میرا نمائندہ بھیجوں گا. ٹھیک ہے، تو کس حد تک دنیا اور ظلم و جور سے بھرے گی تب امام آئیں گے، تاکہ یہ وعدہ تو پروردگار کا ہی ہے کہ مولا آئیں گے، امام زمانہ آئیں گے، دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی. آج ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، نظر ڈالتے ہیں دنیا پر، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ماں باپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاش کو ہاتھ میں لے کر گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں. نہ انہیں کھانا مل رہا ہے، نہ انہیں پانی مل رہا ہے. ٹھیک ہے، نہ ان کے پاس آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کفن دینے کے لیے کچھ بچا ہے. ٹھیک ہے، اس قدر ظلم و جور بڑھ چکا ہے. لڑکیاں اگر باہر حجاب میں جائے تو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اسلامو فوبیا عروج پر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو کہنا غلط ہوگا کہ آج دنیا میں ظلم نہیں ہے. ظلم اس قدر آگے بڑھ چکا ہے کہ آج لوگوں کا جو ایمان ہے وہ بھی ڈگمگا رہا ہے کہ پروردگار اپنے ہوتے ہوئے اتنا ظلم، اتنا تشدد کس طرح دنیا میں بڑھتا جا رہا ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آج جو ہے وہ ظلم و اتیاچار ضرورت سے زیادہ بڑھا ہوا، لیکن ابھی شاید خدا کی نگاہ میں یہ اتنا نہ ہو سکتا ہے ابھی اور کچھ ہو. جی تو اس کے بعد حضرت کا ظہور ہوگا، لیکن توقع اور امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. ایک دن میرا مولا آئے گا اور ان سب چیزوں کا خاتمہ کرے گا. اور یہ جو آپ نے ظلم والی بات کہی، اس کو بھی میں ایک جملے میں کہتا جاؤں. روایت بھی موجود ہے کہ ظالم ٹک نہیں سکتا. الحکومت تبقى مع الکفر ولا تبقى مع الظلم. حکومت بے دینی کے ساتھ تو چل سکتی ہے جی، لیکن ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی. لہذا اب یہ کہہ پانا مشکل ہے کہ صاحب اتنا جو ظلم ہو رہا ہے امام آئے کیوں نہیں. ہو سکتا ہے کہ ابھی اس سے اور زیادہ ہونے والا ہو. ہم آپ کیا بتا سکتے ہیں؟ بس یہ کہ امام نے کہا کہ تم ہمارے ظہور کے لیے دعا کرتے رہو، اس لیے کہ اس میں تمہارا ہی نفع ہے، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے. جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مولا جب آئیں گے تب اور ظلم و جور بڑھ چکا ہوگا. اب ہم نے مولا علیہ السلام کے بارے میں تو کافی چیزیں سنی ہیں، مولا کی طاقت کے بارے میں سنی ہیں، انہوں نے کس طرح 2 انگلی پہ درے خیبر کو اکھاڑ دیا تھا یہ بھی سنا ہے. آج کے ظلم کو دیکھتے ہوئے اگر ہم ہمارے آخری امام کی طاقت کی بات کریں تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جب آپ روایات میں جائیں گے نا، میں نے کہا ایک اس سے پہلے جواب میں آپ کو کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں تھا جب ہمارے امام کی بات نہ ہوئی ہو. ہر امام نے ذکر کیا ہے. جی. وہ چھٹے امام کو میں نے واقعہ سنایا. اور اماموں کی جب آپ تاریخ دیکھیں گے تو مولا کائنات کی کچھ دنوں حکومت رہی، 6 مہینہ امام حسن علیہ السلام کی. بس اس کے بعد تو کوئی ہاؤ بھاؤ نہیں ہوا. 8ویں امام کا جب زمانہ آیا تو 8ویں امام کچھ دن کے لیے مصلحت کے تحت، مجبوری کے تحت انہوں نے مامون کی ولی عہدی قبول کی.
تو اب جب ولی عہدی قبول کر لی تو وہ تھوڑا ہاؤ بھاؤ ہوا جی کہ وہ خدمتگار بھی ہیں اور سب باڈی گارڈ بھی ہیں یہ. تو وہاں جو ہے کچھ لوگوں کو چونکہ ذکر تو ہمیشہ ہوتا رہا, شک ہوا کہ کہیں یہی تو نہیں ہے وہ امام. ایک آدمی نے آ کے امام سے پوچھ لیا, آپ کے سوال کا جواب اسی میں ہے. آگے کہتا ہے انت صاحب الامر, کیا یہ ہے وقت؟ آپ ہیں صاحب الامر, آپ ہی ہیں. تو دیکھیے جو امام ہے وہ صاحب امر ہے اپنے یہاں اپنے وقت میں. تو امام کہہ سکتے تھے یس میں صاحب الامر ہوں, لیکن امام سوال کا مقصد پوچھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ یہ کس کو پوچھ رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا ہاں انا صاحب الامر, بے شک میں صاحب امر ہوں, مگر وہ والا نہیں ہوں جو تم سوچ رہے ہو, جو سمجھ کے تم پوچھ رہے ہو. اور میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ میرا جسم کا حال دیکھ لو, اپنے بارے میں فرمایا. پھر فرماتے ہیں کہ سنو جب وہ آئیں گے تو ان کا عالم کیا ہوگا. یکون معہ عصا موسیٰ, نمبر 1 ان کے ساتھ موسیٰ کا عصا ہوگا جو ہر چیز کا توڑ ہوگا. جی 1 2 وہ خاتم سلیمان, سلیمان کی انگوٹھی ہوگی. یہ 2 چیز ہو گئی. جی یکون معہ عصا موسیٰ و خاتم سلیمان, جی ان کے ساتھ موسیٰ کا عصا ہوگا, حضرت سلیمان کی انگوٹھی ہوگی, جی ابراہیم کا کرتا ہوگا. اوکے ہے نا. جی اس کے بعد حضرت نے ہمارے امام کی طاقت بیان کی ہے. اور اس ایک طرف عصائے موسیٰ کو پتا ہے یہ شجرہ طوبہ جو ہے اس کی شاخ ہے, جی اور یہ چھڑی جو ہے ملٹی پرپز ہے. اوکے, ہم یہ تو سنے ہیں کہ اس کو حضرت موسیٰ زمین اتنا سنا ہے نا, چلتے چلتے بھوک لگ گئی, عصا زمین میں رکھتے تھے, ارادہ کرتے تھے, نیا پھل اس میں نکلتا تھا, ڈالیاں کھاتے تھے, آگے بڑھ جاتے تھے. اچھا چلتے چلتے تھک گئے, اس عصا پہ سوار ہوئے, لے کے اڑ جاتا تھا جناب موسیٰ کو. وہ کمال تو وہ, تو ایک اتنی بڑی چیز تو وہ ہوگی حضرت کے ساتھ. دوسرے خود ان کی پرسنل جو طاقت ہوگی, اللہ کی پناہ. جیسا کہ آپ نے کہا نا کہ مولا کائنات نے در خیبر 2 انگلیوں پہ اکھاڑا. مولا کائنات نے در خیبر 2 انگلیوں پہ اکھاڑا. جی تو خیبر کا دروازہ چاہے جتنا بڑا ہو, بعض کہتے ہیں کہ 32 ٹن کا دروازہ تھا, جی لیکن اس کی جڑیں زمین میں نہیں تھی, وہ کٹا ہوا تھا نا, ویٹ چاہے جتنا رہا ہو. امام فرماتے ہیں کہ لو مد, یہ 8ویں امام کی حدیث میں, لو مد یدہ الى اعظم شجرۃ علی الارض لقلعها, کہ اگر وہ زمین کے عظیم ترین درخت کی طرف بھی خالی ہاتھ بڑھا دیں تو وہ درخت جڑوں سمیت اکھڑتا نظر آئے گا. یہ طاقت ہوگی ان کے ساتھ, جی موسیٰ کا عصا ہوگا ان کے ساتھ. اور ایک چیز اور, آج جو آپ ٹیکنالوجی کی بات کر رہی تھی نا, یہ روایت سن لیے یاد آ گیا. جی آج جو اس وقت کیا ٹیکنالوجی ہوگی اور کتنا ترقی کر چکے ہوں گے لوگ, ہم آپ سوچ نہیں سکتے. آج آدمی نے اپنے برین کا کتنا حصہ استعمال کیا ہے؟ 1/4 بھی نہیں ہے, جی ہے نا. 1/4 بھی نہیں ہے. جی روایت کہتی ہے کہ حضرت جب آئیں گے کچھ نہیں کرنا, خالی کسی کے سر پہ اگر ہاتھ پھیر دیں گے, سمجھ گئے آپ, وہ پورے برین کا استعمال کر لے گا. تو جب آج اتنی ترقی ہے تو امام کے ظہور کے بعد کتنی ترقی کا تو سوچا ہی نہیں جا سکتا کہاں پہنچے گی انشاءاللہ. جی بس یہ دعا کرتا رہے آدمی کہ اللہم عجل فرج آل محمد, خدا ان کے ظہور میں انشاءاللہ تاجیل فرما. جی بالکل ٹھیک. بس آخر میں یہی چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے جو ویورز ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ انہیں کیا پیغام دیں گے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح تیار کر سکیں؟ دیکھیے ایک چیز 6 امام نے فرمائی ہے, ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب, اپنے بچوں کو عشق اہل بیت پر پالو. تو تیاری تو ابھی سے کرنی پڑے گی کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بی ٹیک کرائیں, ایم ٹیک کرائیں, MBBS کرائیں, دنیا جہان کرائیں, وہ بھی ضروری ہے, بٹ ساتھ ساتھ دین سے جڑا رکھیں, دین سے جڑا ہونا یہ ضروری ہے. لہذا ہم یہ نہیں کہتے سب لوگ مدرسے جائیں, نہ,
آپ انٹرمیڈیٹ کیجئے, آپ BSc کیجئے, آپ IAS کیجئے, آپ PCS کیجئے, لیکن اس وقت ملک کو ضرورت ایک متقی IAS کی ہے, ایک پرہیزگار IAS کی ہے, ایک ایماندار IAS کی ہے, ایک جو ہے وہ سلیقے والے ڈاکٹر کی ضرورت ہے. وہ ہمارے کاندھوں کے اوپر ذمہ داریاں کہ جو آج حالات ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ایسا پالیں کہ جن کے اندر دین ہو, ایمان ہو, تقوی ہو, تاکہ جب کسی منزل پر پہنچیں تو وہ اپنے ملک کے لیے سوچیں, اپنی قوم کے لیے سوچیں, خالی اپنے پیٹ بھرنے کے چکر میں نہ رہیں. جی, آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے. اور ایک بات میں کہتا ہوں, میں نے جہاں تک دیکھا ہے آج کل, اللہ کا شکر ہے کہ جو بعض جو ہے آفیسرز, میں اپنی شیعہ قوم کے 100% نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ آپ کوئی مثال بیچ میں دے دیے صاحب ان کا یہ ہوگا, لیکن میری جو 2-4 IAS اور PCS افسران سے, IPS سے میری جان پہچان ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجلسوں کا صدقہ ہے یا اہل بیت کے بنا پر ہے, یہ آنیسٹ ہے. جی بالکل ٹھیک, یعنی آنیسٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ویورز, آخر میں بس آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ اس سیریز کے ذریعے ہماری ایک چھوٹی سی مہم تھی, ایک امید تھی کہ ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ آج الاجل کہنا ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے. الاجل کے ساتھ مولا کے ظہور کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرنا, پریپیئر کرنا ضروری ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں دشمن شاید بہت آگے ہے, انہوں نے اپنے آپ کو بہت تیار کر لیا ہے, لیکن جب ہم ہمارے وقت کے امام کے ظہور کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اب ظہور کی دعا کرنی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی کرنی ہے کہ پروردگار عالم ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اصل میں اپنے آپ کو تیار کر سکے آپ کے ظہور کے لیے, آپ کی آمد کے لیے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.